بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ انسان اپنے مقامی کو بھی نہ جانے کیسے کیسے ذرائع سے پورا کرتا ہے۔ میرے بنگالی بھابھی نے بھی ترکیب لگا رکھی تھی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے۔ آج پھر سے پورے گھر میں مچھلی کے سالن کی عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی جس سے مجھے سخت الرجی تھی۔ مجھے مچھلی سخت ناپسند تھی اور اس کی بو تو میں کبھی برداشت کر ہی نہ پاتی تھی، مگر میرے بھائی کو تو بہت زیادہ مرغوب تھی۔ وہ پہلے تو اکثر مچھلی لاتے اور فرمائش کرتے کہ میں ان کو مچھلی بنا کر دوں، مگر میرے لیے مچھلی کی بو برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا اور میرے بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری عادت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے گھر میں مچھلی لانا چھوڑ دیا تاکہ میں زیادہ تنگ نہ ہوں۔ مجھے کچھ اچھا محسوس تو نہ ہوتا، لیکن میری مجبوری تھی، اس لیے خاموش رہی، مگر اب تو ہر وقت گھر میں مچھلی بننے لگی تھی، اور یہ مچھلی کوئی اور نہیں بلکہ میری وہ نئی نویلی بھابھی بنا رہی تھی جو کچھ دن پہلے ہی بیاہ کر میرے بھائی کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھیں۔ انہیں ہمارے گھر میں آئے 8واں دن تھا اور وہ پہلے روز سے مسلسل مچھلی بنا رہی تھی اور مجھے اس کی بو سے عجیب ذہنی اذیت مل رہی تھی۔ اس بو کی وجہ سے میرا کچن میں جانا بھی بند ہو چکا تھا۔ میرے بڑے بھائی کو تو مچھلی ویسے بھی بہت زیادہ پسند تھی، اس لیے وہ روز مچھلی کھا کر بہت خوش ہوتے تھے۔ انہیں بس یہ سکون تھا کہ مچھلی بنانا نہیں پڑتی تھی اور بھائی کو روزانہ بنی بنائی مچھلی مل رہی تھی، تو بھائی نے بھی بھابھی کو منع نہ کیا۔ مچھلی بنانے سے بھابھی بھی ہر روز دن میں 3 بار کھانے میں مچھلی بناتی تھی۔ ناشتے میں آملیٹ کے ساتھ بنا مسالے کے تلی ہوئی مچھلی بنتی تھی، دوپہر کے وقت اسی مچھلی کا قیمہ بنا کر کباب بنا لیتی تھیں اور پھر رات کو مچھلی کے ساتھ تڑکا والے چاول بنا کر پیش کر دیتی۔ غرض کہ ہر روز نت نئے انداز سے مچھلی بنتی تھی اور دسترخوان پر موجود ہوتی تھی، جسے دیکھ کر میرے بھائی تو بہت لطف اٹھاتے، مگر میں اس مچھلی کی وجہ سے دسترخوان پر بھی نہیں آ پاتی تھی۔ یوں پچھلے کچھ دنوں سے میرے بھائی خود باہر سے کھانا منگوا دیتے تھے اور میں اکیلی اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کر بازاری کھانا بے دلی سے کھاتی تھی۔ میرے بھائی کو مچھلی بہت پسند تھی۔ وہ جب کبھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہوٹل سے مچھلی کھاتے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور 2 دن تک طبیعت بحال نہ ہو پاتی تھی۔ اس لیے بھائی کی شدید خواہش تھی کہ میں اپنے بھائی کے لیے گھر پر مچھلی بناؤں، مگر مجھے تو مچھلی کو چھونے سے ہی شدید قسم کی الرجی ہو جاتی تھی اور اس کی بو سے الٹیاں کر کر کے میں بے حال ہو جاتی تھی۔ بھائی یہ بات جانتے تھے، اس لیے میری خاطر گھر میں مچھلی نہ لاتے اور جب کبھی بہت دل کرتا تو ہوٹل سے ہی مچھلی کھا لیتے تھے۔ بھائی کو ہوٹل کے کھانوں سے الرجی تھی اور میں مچھلی کو دیکھتے ہی الٹیاں کرنے والی حالت میں آ جاتی، اس لیے کچھ عرصہ پہلے مجبوراً بھائی کو مچھلی سے پرہیز کرنا پڑا تھا۔ مگر اب بھابھی نے آتے ہی روز مچھلی بنا کر میرے بھائی کو تو بہت خوش کر دیا تھا، مگر میرے لیے پورا دن مچھلی کی بو کمرے میں بند رہ کر بھی برداشت کرنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ بھابھی کو کوئی فرق نہ پڑتا میری اس حالت سے۔ اس لحاظ سے بھابھی کی آمد جہاں میرے بھائی کے لیے نعمت تھی، وہیں میرے لیے تو ہرگز اچھی ثابت نہیں ہوئی تھی، اور یہ بھابھی کیوں اور کہاں سے اچانک میرے سر پر نازل ہوئی تھی، یہ ایک عجیب اور لمبی کہانی تھی۔ ہم صرف 2 بہن بھائی تھے۔ میں بھائی سے بہت چھوٹی تھی، اس لیے ہمیشہ بڑے بھائی نے میرے لیے اپنے ہی شوق کی قربانی دی تھی، میری پسند ناپسند کو ہمیشہ ترجیح دی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ 8 دن پہلے تک گھر میں امن اور سکون تھا اور میں اس گھر میں اپنی مرضی سے رہ رہی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں بڑے سکون سے پریکٹیکل کی تیاری کرنے میں مشغول تھی، ساتھ ساتھ ٹی وی پر چلتے پروگرام کو بھی دیکھ لیتی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ اس وقت کون آیا ہوگا، کیونکہ یہ وقت بھائی کے آنے کا نہیں تھا، نہ ہی کوئی اور اس وقت آتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں بھی کالج جاتی تھی۔ خیر، میں یہ سب سوچتے ہوئے دروازے کی طرف چل دی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے حسب معمول پوچھا کون، تو بھائی کی پرجوش سی آواز آئی، دروازہ کھولو گڑیا۔ بھائی کی آواز سن کر میں نے حیرت سے دروازہ کھولا اور سامنے دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ دروازے پر بھائی کے ساتھ ایک عورت بھی موجود تھی جو عمر میں بھائی سے کچھ بڑی لگ رہی تھی، مگر جس انداز سے وہ دلہن کے روپ میں کھڑی تھی اور چہرے پر عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ سجائے وہ مجھے دیکھ رہی تھی، مجھے کچھ اندازہ ہونے لگا کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ مجھے کھلے منہ کے ساتھ ایسی عورت کی طرف حیرت سے دیکھتا پا کر بھائی مسکرا کر بولے، اندر تو بلا لو ہمیں گڑیا، کہ یہیں پہ ساری تفتیش کرنی ہے۔ بھائی کی آواز پر میں بے ہوش
بھائی کی آواز پر میں ہوش میں آئی اور راستے سے ہٹ گئی، مگر میرے دماغ میں طوفان چلا رہا تھا۔ میں دعا کر رہی تھی جو مجھے لگ رہا ہے ویسا کچھ نہ ہو، مگر اندر آتے ہی بھائی نے بڑے سکون کے ساتھ میرے پیروں تلے سے زمین اور سر پر سے آسمان دونوں ایک ساتھ ہی کھینچ لیے تھے۔ انہوں نے مجھے مخاطب کیا کہ ان سے ملو، یہ تمہاری بھابھی ہے۔ ان کے الفاظ پر میرا منہ اتر گیا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، میرا شک صحیح نکلا تھا، مگر مجھے یقین بالکل نہیں آ رہا تھا کہ میرے اتنے ہینڈسم اور خوبصورت سے بھائی نے اس سانولی سالونی اور خود سے بڑی عمر کی عورت میں ایسا کیا دیکھا تھا کہ مجھے بتائے بنا چپ چاپ شادی کر کے آئے۔ بھائی کو بتانا تو چاہیے تھا، مشورہ ہی کر لیتے۔ میں نے کتنے خواب دیکھے تھے میرے کہ اپنے بھائی کے لیے چاند سی دلہن اپنی دوست سارا کو بناؤں گی اور شادی بھی خوب دھوم دھام سے کروں گی، تمام دوستوں کو بلاؤں گی، خوب ہلا گلا کروں گی، مگر یہ تمام خواہشات جیسے جنم لیتے ہی گلا گھونٹ کر ختم ہو گئی، اور بھائی بنا بتائے ہی اتنا بڑا فیصلہ کر کے خود ہی دلہن بیاہ کر گھر لے آئے تھے۔ مجھے دکھ تھا کہ وہ کم سے کم نکاح میں ہی مجھے شریک کر لیتے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور میں جبرن مسکراتے ہوئے بھابھی سے ملی تھی۔ اس پر مزید یہ کہ وہ عورت جو میری اکلوتی بھابھی کے روپ میں گھر آ چکی تھی، مجھے صدماتی کیفیات میں گھرا ہوا دیکھ کر جیسے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور میں تو اتنی غم زدہ تھی کہ بھائی سے پوچھ بھی نہ سکی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ آخر بھائی کی اپنی زندگی تھی، میرے وہ بھائی جو عمر میں مجھ سے 10 سال بڑے تھے، مگر میرے 3 سال کے ہوتے ہی والدین کی حادثاتی موت کے بعد سے میرا سب کچھ تھے، اور جیسے مجھے دیکھ دیکھ کر ہی جیتے تھے۔ یوں اچانک کیسے مجھے اپنی ہی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں شریک کیے بغیر سب اکیلے کر لیا، اور بھابھی خوبصورت تو تھیں مگر عجیب سے مزاج کی لگ رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ رویہ وہ صرف میرے ساتھ ہی رکھے ہوئے تھیں۔ بھائی کی طرف تو دیکھتی بھی مسکرا کرتی اور بات کرتی تو جیسے دنیا بھر کی مٹھاس ان کے لب و لہجے میں سمٹ جاتی تھی، اور وہ عورت اپنی محبت بھرے بھائی کو ہر روز تینوں وقت کھانے میں مچھلی کھلا کر ظاہر کر رہی تھی۔ میں بھائی کی اس اچانک شادی والی حرکت کی وجہ سے بھائی کے ساتھ پہلے جیسی بے تکلف نہیں رہی تھی، کمرے میں بند رہ کر اب اکتا گئی تھی، کہیں بھی اٹھنا بیٹھنا ہی محال سا ہو گیا تھا۔ انہی دنوں میرے امتحانات سر پر پہنچ گئے تھے اور تیاری کے بہانے میں ایک طرف رہنے لگی تھی، تو بھائی نے بھی مجھے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اپنے امتحانات سے فارغ ہو کر میں نے اپنی بھابھی سے تعلق بڑھانے کی سوچی۔ گھر میں صرف وہ اور میں ہوتے تھے، اور اب اکیلے رہ کر میں تھک چکی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ بھابھی سے دوستی کروں، مگر مجھے یہ دیکھ کر دھچکا لگا جب انہوں نے میرے دوستانہ رویے کے بدلے سرد مہری دکھائی تھی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ شاید شروع میں میرے الگ تھلگ ہو جانے پر انہیں برا لگا ہوگا، اور اسی کا اظہار وہ ایسے کر رہی ہیں۔ میں نے کوشش جاری رکھی اور مچھلی سے اپنی الرجی بھلا کر ایک روز میں کچن میں پہنچ گئی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے یوں اچانک جانے سے بھابھی کو ناگواری کا احساس ہوا تھا، انہیں میرا کچن میں جانا برا لگا تھا۔ وہ بہانے سے مجھے جانے کا بولنے لگیں، اور جان بوجھ کر فریزر میں رکھی مچھلی کو نکال کر شیلف پر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں اکائی کرتی ہوئی کچن سے نکل آئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میری حالت خراب ہو رہی تھی اور مجھے بھابھی کا رویہ بھی دکھی کر رہا تھا۔ بھابھی کو کون سا کوئی ساس سسر تنگ کرتے تھے جن کا غصہ مجھ پر نکالتی تھی؟ اس وقت تو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مجھے یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میں اس بات پر غور کرتی کہ آخر بھابھی مجھے کچن میں داخل ہونے سے کیوں روکنا چاہتی تھی، جبکہ میں اپنی الرجی بھلائے وہاں انہی کی مدد کے خیال سے کھڑی تھی۔ میری طبیعت کچھ سنبھلنے کے بعد بھی میں دوبارہ بھابھی سے قریب ہونے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، میں جو ہر وقت اکیلے میں بھی گھر میں شغل لگائے رکھتی تھی، اب کمرے میں بند چپ چاپ پڑی رہتی تھی۔ بھائی آتے جاتے حال احوال لے لیتے تھے اور میں حسرت سے انہیں دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ بھابھی کے آ جانے سے بھائی بھی کتنا بدل گئے تھے۔ بھائی کے آنے پر گھر میں بھائی اور بھابھی کے ہنسنے بولنے کی آوازیں گونجتی تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ میں بھی بھائی اور بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کروں۔ اپنے اس شوق کی وجہ سے میں اکثر بھابھی کو چھپ چھپ کر دیکھنے لگی تاکہ ان کے بارے میں جان سکوں اور پھر ان کے مزاج کو جانتے ہوئے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں۔ بھابھی پر نظر رکھنے کے دوران میں نے ایک نہایت عجیب بات جانی تھی جس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک روز بھائی کے جانے کے فوری بعد میں کمرے سے نکلی تو دیکھا کہ بھابھی میں کمرے میں بند ہیں اور ان کے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔
ان کے الفاظ مجھے سمجھ نہیں آئے تھے۔ میں کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنانا چاہتی تھی، مگر ہر طرف مچھلی کی بو پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میرے لیے کچن میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا اور میں کمرے میں لوٹ آئی۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میں نے پہلے روز سے یہ بات محسوس کی تھی۔ بھابھی بہت صفائی پسند تھی اور ان کے آنے سے ہی پورا گھر شیشے کی طرح صاف رہنے لگا تھا اور کچن بھی ایسا ہی صاف رہتا تھا، مگر وہاں مچھلی کی گند ہر وقت پھیلائے رکھتی تھی، جس کی وجہ سے کچن میں مچھلی کی بو ہمہ وقت رہتی تھی۔ 2-3 دن میں نے ایسے ہی کچن میں جانے کی کوشش کی اور اس دوران میں نے محسوس کیا کہ بھائی کے جاتے ہی بھابھی عجیب حرکتیں کرتی تھیں، کمرے میں بند ہو جاتی اور ان کے کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ کبھی چیزوں کے گھسیٹنے کی آوازیں آتی تو کبھی آہستہ آہستہ بولنے کی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے کمرے کی صفائی کرتی ہوں، مگر مجھے اس بات نے چونکایا تھا کہ وہ ایک مخصوص وقت میں ہی کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھیں۔ ان کے کمرے سے نکلنے کے بعد ان کے کمرے میں جب بھی جھانکتی سب کچھ ویسے کا ویسا ملتا تھا۔ مجھے تجسس بھی تھا اور کچھ یہ بات بھی تھی کہ میں ان کے بارے میں جاننے کا شوق رکھنے لگتی تھی۔ اس لیے ایک روز میں نے بھائی کی جاتے اسی مخصوص وقت میں ان کے کمرے میں بند ہوتے ہی ان کے کمرے کے دروازے کے پاس رک کر اندر کی آوازوں کو توجہ سے سننے کی کوشش کی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ مجھ پر بھابھی کی ایک بہت بڑی سچائی کھلی تھی اور میں دم بخود ہو کر رہ گئی تھی۔ تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہوتے ہوئے میں نے بار بار ان کے الفاظ سوچنے کی کوشش کی اور جتنا میں سوچ رہی تھی میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اب مجھ پر ان کے مچھلی کھانے کے شوق کی حقیقت بھی کھل چکی تھی۔ میں صبح سے ہی بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ بھائی آتے ہی میرے پاس تو ضرور آتے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں آج انہیں بھابھی کی حقیقت بتا دوں گی۔ شام کے وقت بھائی آئے تو حسب معمول کپڑے بدل کر تازہ دم ہوئے میرے پاس آ گئے۔ میں جو صبح سے ان کی منتظر تھی تیزی سے ان کے پاس پہنچی اور بولی کہ بھائی میں نے آپ کو بھابھی کے بارے میں ایک سچ بتانا ہے۔ وہ حیران ہوئے اور پھر ہنس کر بولے کہ بتاؤ کیا بتانا چاہتی ہو۔ میں نے ہمت کر کے بھائی کو بتایا کہ بھابھی پاکستانی عورت نہیں ہیں، وہ بنگالی ہیں، جبکہ بھائی نے تو کہا تھا کہ وہ پاکستانی ہیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کیونکہ وہ بنگالی زبان میں تیز تیز بڑبڑانے جیسا کچھ بول رہی تھی۔ مجھے ان کے الفاظ سمجھ نہیں آئے تھے مگر زبان میں سمجھ گئی تھی۔ میں نے انٹرنیٹ پر بنگالی موویز کی کچھ ویڈیوز دیکھی تھی جن میں یہ زبان سنتی آئی تھی۔ بھائی میری بات پر نفی میں سر ہلانے لگے اور بولے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں جس ہوٹل میں مچھلی کھانے جاتا تھا وہ وہیں پر کام کرتی تھی اور مجبور بیچاری عورت ہے اور ان کے ہاتھ میں مچھلی کھا میں دیوانہ ہو چکا تھا، اس لیے اچانک ہی شادی کا فیصلہ کر بیٹھا تھا۔ بھائی کا یہی زور تھا کہ وہ پاکستانی ہیں۔ میری ضد پر بھائی الٹا مجھ سے ناراض ہونے لگے کہ میں صرف اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے ان پر الزام لگا رہی ہوں۔ میں پریشان ہو گئی۔ بھابھی اگر بنگالی تھیں تو چھپایا کیوں تھا؟ بھائی سمجھنے کو تیار نہیں ہوئے تھے اور مجھے اب پورا یقین ہو چکا تھا بھابھی کا سانولا رنگ اور ان کے نقوش کے ساتھ ساتھ ان کا مچھلی بنانے میں مہارت صاف اشارہ تھا کہ وہ بنگالی عورت ہے۔ میں جانتی تھی بنگالی لوگوں کا لگاؤ مچھلی کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ لوگ مچھلی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بھائی نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ یہ بات میں بھابھی سے بالکل نہ کہوں ورنہ انہیں دکھ ہوگا۔ میں ان کے سامنے خاموشی سے سر ہلا گئی مگر اندر سے میں کھٹک چکی تھی۔ میرا ارادہ بھابھی کو بتانے کا نہیں تھا مگر میں اب اس معاملے کو کھوجنا چاہتی تھی، اس کی تہہ تک جانا چاہتی تھی۔ کچھ دن میں بھابھی کو چھپ کر دیکھنے کی کوشش کرتی اور اس بات کا نہ جانے کیسے میری بھابھی کو بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ ایک روز اچانک وہ میرے کمرے میں آئیں اور بولیں کہ میں جانتی ہوں تمہیں پہلے روز سے میں ناپسند ہوں، تمہاری ناپسندیدگی دیکھتے ہوئے میں نے تم سے فاصلہ اختیار کر لیا تھا۔ کچن میں تمہارے بھائی کی خاطر سارا دن مچھلی بناتی ہوں اور میں ایک مچھلی بنانے کے ہوٹل میں بھی کام کرتی رہی ہوں۔ میرے لیے مچھلی کی بو بالکل بے ضرر ہے مگر تمہیں تنگی ہوتی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ تم کچن میں آیا کرو، لیکن پھر بھی تمہیں کوئی اعتراض ہے تو تمہارا گھر ہے، جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ بھابھی کی وضاحت پر میں شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید بھابھی نے اس روز میری اور بھائی کی باتیں سن لی تھی۔ بھابھی کا لہجہ ایسا تھا کہ مجھے شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور میں کوئی صفائی یا وضاحت بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ اس روز کے بعد اتنا ہوا تھا کہ بھابھی مجھ سے اکثر بات کرنے لگی تھی اور میں بھی ان کی طرف سے دل صاف کر گئی تھی۔ بھائی ہماری دوستی پر مطمئن ہو گئے تھے۔ ایک روز یوں ہی باتوں باتوں میں نے بھابھی سے پوچھ لیا کہ کیا انہیں بنگالی زبان آتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی کہ ہاں مجھے بنگالی، انگلش، عربی اور اسی طرح کچھ اور زبانیں بھی آتی ہیں۔ انہوں نے مجھے ہر زبان میں کچھ بول کر دکھایا
میں حیران رہ گئی تھی۔ میری حیرت پر انہوں نے بتایا کہ انہیں ہمیشہ سے مختلف زبانیں سیکھنے کا شوق رہا ہے اور وہ مختلف کورس کر کے زبانیں سیکھتی رہی ہیں۔ میں نے کچھ وقت پہلے بنگالی زبان سن کر جو ان پر شک کیا تھا، مجھے اس پر نئے سرے سے شرمندگی ہونے لگی تھی اور میں نے بھابھی سے معافی بھی مانگ لی۔ وہ میری معافی پر صرف ہولے سے مسکرائی، نہ جانے کیوں لاکھ دل صاف کر کے بھی مجھے بھابھی کی مسکراہٹ ہمیشہ کچھ جتاتی ہوئی سی اور تمسخر اڑاتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں اس سوچ پر اپنا سر جھٹکنے کی کوشش کرتی تھی، مگر میں نے جب بھی غور کیا مجھے ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ دن معمول کے مطابق چل رہے تھے۔ ایک روز موبائل پر مجھے نت نئی ایپس دیکھتے ہوئے ایک ایپ کی ایڈ نظر آئی۔ اس میں ہر زبان کا ترجمہ کرنے کا سسٹم تھا۔ میں نے شوق میں وہ ایپ لے لی اور اکثر اس میں انگلش یا کوئی بھی زبان ریکارڈ کر کے ترجمہ کرنے لگی۔ مجھے اس سے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے ایک روز اچانک مجھے بھابھی کا خیال آیا۔ میں انہیں بھی اس ایپ کے بارے میں بتانے کا سوچتے ہوئے ان کے کمرے میں پہنچی تو وہ اپنے کمرے میں معمول کے مطابق بنگالی زبان میں جانے کیا بول رہی تھیں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ صبح کے وقت بھابھی معمول کے مطابق جب کچن میں بھائی کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، میں بھائی کو جاتا دیکھ کر ان کے کمرے میں پہنچی اور اپنے موبائل پر ریکارڈ آن کر کے ایک طرف موبائل چھپا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد میں بھی حسب معمول اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور بھابھی بھی اپنے کمرے میں جا کر بند ہوتی ویسے ہی بولنے لگی اور ہلکا ہلکا شور کرنے لگی۔ جب وہ کمرے سے نکلی تو میں نے چھپتے ہوئے جا کر اپنا موبائل اٹھا لیا اور پرجوش سی میں ان کی ریکارڈنگ کو حصوں میں ترجمہ والی ایپ پر دیکھ کر ان کی باتوں کا مطلب جاننے لگی تھی۔ میرا ارادہ صرف بھابھی کی ریکارڈنگ کو ترجمہ کر کے بھابھی کو سرپرائز دینا تھا، مگر ترجمہ ہونے پر جو باتیں میرے سامنے آئیں اس نے میرے حواس چھین لیے۔ میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ بھابھی میرے بھائی کو اتنا بڑا دھوکہ دے رہی تھی۔ انہیں محبت میں مچھلی بنا بنا کر دینے کے پیچھے اتنا گھناؤنا مقصد تھا کہ میں جان کر پوری کی پوری ہل گئی تھی۔ مجھے بھابھی سے خوف بھی محسوس ہوا تھا۔ میرے ایک چھوٹی سے شوق اور مذاق نے مجھے اتنی بڑی حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ ایک اور بات جو ثابت ہوئی تھی وہ یہ کہ بھابھی واقعی بنگالی عورت تھی۔ میں حواس باختہ سی اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اپنے بھائی کا بھابھی پر اندھا اعتماد تو میں دیکھ چکی تھی۔ مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ جو سچ میں نے جانا تھا وہ بھائی کو بتانے کے لیے مجھے اسی ثبوت کی ضرورت تھی۔ میں بھابھی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے دور ہو گئی تھی۔ بھابھی کو بھی اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں مگن تھی اور روزانہ مچھلی بنا بنا کر میرے بھائی کو کھلانے میں مصروف رہتی تھی۔ میں نے ایک دو بار بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اب بھابھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ میں جب بھی بھائی سے بات کرنے کی کوشش کرتی، بھابھی بھی ساتھ آ کر بیٹھ جاتی اور ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگتی تھی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی اور پریشانی میں اکثر بہانے بہانے سے مچھلی بننے پر اعتراض کرنے لگی۔ ایک روز دن کے وقت بھابھی اور میں اکیلے تھے جب اچانک میں دبے پاؤں بھابھی کے پاس کچن میں گئی تو سامنے چولہے پر مچھلی کا شوربہ پر چڑھا تھا اور میں نے مزید آگے بڑھ کر بھابھی کو دیکھنا چاہا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے زوردار جھٹکا لگا تھا۔ بھابھی وہاں اس وقت مچھلی کا شوربہ بنانے کے بہانے یہ کام کرنے آتی تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ابکائی پر قابو پا کر میں کمرے میں بھاگ گئی۔ میرا دل پریشان ہو گیا تھا۔ سوچ سوچ کر میں آدھی ہو گئی کہ میں اپنے بھائی کو کیسے اس مصیبت سے نکالوں، کیا کروں کہ ان کا مزید نقصان نہ ہو۔ اس کے بعد سے مجھے یہی واحد حل نظر آیا کہ میں جب بھی بھابھی کچن میں کھانا بنانے جاتی اپنی طبیعت کا خیال کیے بنا زبردستی بھابھی کے ساتھ کچن میں کھڑی ہونے لگی تھی۔ بھابھی نے مجھے کچن سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، میری طبیعت کا جتاتے ہوئے بہت بہانے بنائے۔ وہ مچھلی زیادہ سے زیادہ پھیلانے لگی تھیں تاکہ میں کچن میں نہ رہ سکوں، مگر میں جیسے ہر چیز سے بیگانہ ہو چکی تھی اور بھائی بھی میرے رویے پر پریشان رہنے لگے تھے۔ یوں ہر وقت ضد کر کے کچن میں مچھلی کے پاس رہنے سے میری الرجی بڑھتی جا رہی تھی اور ہر وقت الٹیاں کر کر کے ایک دن میں کھڑے کھڑے کمزوری میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ بھائی اور بھابھی مجھے بر وقت ہسپتال لے گئے اور ہسپتال میں جا کر بھی میں بھائی کو بھابھی کی سچائی نہیں بتا سکی، کیونکہ وہاں بھی بھابھی ہمہ وقت ساتھ رہی تھی۔ میں علاج سے کچھ سنبھلی تو دیکھا کہ مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور بھابھی میرے ساتھ بیٹھی تھیں۔ آنکھ کھولنے پر میں نے دیکھا کہ وہ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہی تھیں اور ان کے چہرے پر مجھ سے الجھن کھاتے ہوئے تاثرات تھے۔ میرے دیکھنے پر وہ اپنے تاثرات چھپا گئیں اور سمجھانے لگیں کہ ایسا میری ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے الرجی کے باوجود بلا وجہ کچن میں رہ کر اپنا ہی نقصان کر لیا اور بھائی کو بھی پریشان کیا وغیرہ۔ میں خاموش رہی اور بھائی کا پوچھا تو وہ بولی کہ ابھی
तुम्हारे भाई कुछ देर के लिए घर गए हैं। मैंने भाभी से कहा कि वो भाई से कहें आते हुए मेरा मोबाइल भी लेते आए, जाने मुझे यहाँ कब तक रुकना पड़े। और यहाँ बिस्तर पर पड़े पड़े मैं बोर हो रही थी। भाभी ने सर हिला दिया और मेरा पैगाम भाई तक पहुंचा दिया। कुछ देर बाद भाई आए तो मेरा मोबाइल उनके हाथ में था। मैंने झपट कर उनसे मोबाइल लिया था। इस मोबाइल में भाभी के खिलाफ एक बहुत बड़ी हकीकत का सबूत था जो मैं बिल्कुल खोना नहीं चाहती थी। डॉक्टर्स के मुताबिक मुझे अभी एक मज़ीद रात वहीं हॉस्पिटल में रहना था, जिसकी वजह से शाम के वक्त भाई खुद रुक गए और भाभी से कहा कि वो घर जाकर आराम करें, क्योंकि वो सुबह से मेरे पास बैठी रही थी। भाई की बात पर भाभी उठी तो मैंने एकदम भाई को मुखातिब करके कहा कि वो भी भाभी के साथ घर चले जाएं। मैं अस्पताल में अकेली रुक सकती हूँ, अगर कोई परेशानी हुई तो कॉल या मैसेज कर दूंगी। मेरी फरमाइश पर वो दोनों हैरान हुए, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि भाभी ने अच्छी खासी नागवारी से मुझे घूरा था। भाई ने कहा कि वो मुझे साल में अकेला अस्पताल में कैसे छोड़कर चले जाएं। मैं बज़िद रही। मैं भाभी को अकेले घर में नहीं जाने देना चाहती थी और भाई मुझे अकेला छोड़ने को तैयार न थे। मैंने अचानक भाई से कहा कि वो घर जाएं और मेरे लिए यहाँ रफ़ी भाई और सादिया भाभी, भाई के दोस्त और उनकी बीवी को बुला लें। रफ़ी भाई मेरे बड़े भाई के बेहतरीन दोस्त थे और मेरे लिए भी बड़े भाई की तरह थे। मेरी ज़िद पर भाई ने रफ़ी भाई को ही बुला लिया और उनके आने पर खुद भाभी के साथ घर चले गए थे। जाते हुए मेरी भाभी काफ़ी सपाट और संजीदा सी लग रही थी। उन दोनों के जाते ही मैं झटके से उठकर बैठी और रफ़ी भाई के सामने रो पड़ बोली, भाई आप तो जानते हैं कि मेरे भाई ने एक बड़ी उम्र की बंगाली औरत से शादी कर ली है। वह रोज़ मछली का शोरबा बनाकर भाई को खिलाती हैं और भाई भी खुशी खुशी खा लेते हैं। एक रोज़ ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरी बंगाली भाभी तो वो मछली का शोरबा दरअसल बहाने के तौर पर बनाती हैं। उसके बहाने तो उन्हें किचन में रहना होता है और किचन में वो मैंने रफ़ी भाई को सारी हकीकत मनोअन बता दी थी। रफ़ी भाई इस इंकिशाफ पर साकित रह गए थे। भाभी भी परेशान सी बैठी हुई थी। मैंने सबूत के तौर पर अपने मोबाइल में मौजूद रिकॉर्डिंग निकाल कर रफ़ी भाई को पकड़ा दिया। उस रिकॉर्डिंग को रफ़ी भाई ने अपने मोबाइल में लेकर रख लिया था और मुझे इत्मीनान दिलाया कि मैं परेशान ना हूँ। अब मुझे इत्मीनान था, क्योंकि रफ़ी भाई तो घर से बाहर भी भाई को सब बता सकते थे। मैं अस्पताल में एक रात लगाकर घर पहुंच गई थी। भाभी के वही मामूल थे। भाई घर से बाहर थे। उस शाम भाई लौटे तो उनके चेहरे पर गज़बनाक तासुरात थे। वो सीधा किचन में खाना बनाती भाभी के सर पर पहुंचे और बेदर्दी से उन्हें खींचते हुए किचन से बाहर निकालकर अपने कमरे में ले जाकर कमरा बंद करके। इस मंज़र पर मेरा दिल खौफ से सिकुड़ गया था। मैं उनके कमरे में के बाहर खड़ी थी। कमरे में भाई बहुत सख्ती और अजनबियत से भाभी से सवाल कर रहे थे कि वो सीधी शराफत से इस घर में आने का अपना मकसद वाज़े कर दें। भाभी इस सख्ती पर सुकून से बैठी थी और सख्ती पर भी एक ही जुमला कह रही थी कि वो चाहे कुछ कर लें, भाभी अपनी ज़बान कभी नहीं खोलेंगी, चाहे उनकी जान ले ली जाए या जितनी भी सख्ती कर ली जाए। वो बहुत एतमाद से बोल रही थी। इस बात पर भाई ने उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। कोई आम औरत होती तो इस जन्नाटेदार थप्पड़ पर उसके हवास गुम हो जाते, मगर अब मैं जानती थी भाभी आम औरत न थी। थप्पड़ खाकर उनकी बोलती ज़रूर बंद हुई थी, मगर जवाब देने पर वो फिर भी आमादा ना हुई थी। उसी वक्त हमारे घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और भाई अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर भाभी को खींचते हुए बाहर निकाले और ले जाकर उस गाड़ी में धकेल दिया। मुझे दरवाज़ा बंद रखने की ताकीद करके वो चले गए और कुछ देर बाद मेरे पास नादिर भाई की बीवी आ गई थी। मैं बहुत डरी हुई थी, मगर मुझे एक इत्मीनान था कि मैंने सबको शदीद नुकसान से बचा लिया था। मेरे भाई आर्मी में मेजर थे और नादिर भाई भी। भाभी कोई आम औरत न थी, बल्कि वो बंगाली औरत थी और अमेरिकन जासूस थी। वो भाई के बारे में सब जान कर आई थी और कुछ अर्सा पहले उनके पसंदीदा होटल में नौकरी करना शुरू की थी। वहाँ पर भाभी अपने मंसूबे के हिसाब से भाई की नज़रों में आई और उनका दिल जीता। उन्हें जल्द अपने मकसद में कामयाबी हासिल हुई थी और भाई ने उनसे शादी करके उन्हें अपने घर तक रसाई दे दी। हमारे घर में भाई ने अपना एक खुफिया ऑफिस बनाया हुआ था, जहां वो आर्मी के कुछ ज़रूरी प्लान्स और मिशंस की अपने तौर तैयारी करते थे। इस खुफिया ऑफिस का रास्ता किचन के अंदर से था और इस बात का मुझे भी कभी अंदाज़ा नहीं हो पाया था, मगर भाभी ने कुछ ही दिन में जान लिया था। उन्होंने मेरी एलर्जी देखते हुए मुझे किचन से दूर रखा और भाई की इस खुफिया ऑफिस में दाखिले की कोशिश करने लगी थी। कमरे में बंद होकर भी वो अपने अफसरान को कॉल करती थी और बहाने से शोर किए रखती ताकि मैं या कोई भी सुन ना सके। उनकी कॉल रिकॉर्ड करके मुझे खबर हुई थी कि वो अमरीकी जासूस हैं और उनका मकसद भाई के ऑफिस से ज़रूरी कागजात और उनके मंसूबों की तस्वीर बनाकर आगे भेजना था। कुछ ही वक्त में मैं
وہ اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھیں اور وہ کچن میں مچھلی بنانے کے پو پھیلا کر مجھے دور رکھتے ہوئے آفس تک رسائی حاصل کر چکی تھیں۔ کچھ دن بعد بھائی نے مجھے شکریہ کرتے ہوئے بتایا کہ بھابھی ان کے کچھ کاغذات کی تصاویر بنا کر بھیج چکی تھیں، مگر میرے سر پر سوار رہنے کے بعد وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر پائی تھی۔